اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ الامان والحفیظ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اس نے کس طرح جھوٹ بولا ہے کہ بریلویوں سے اگر میں نے مناظرہ کرنا ہے تو ان کے عقیدے چشتی رسول اللہ پر کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس بریلوی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ؟ کون سی عقیدے کی کتاب ہے جس میں چشتی رسول اللہ کا عقیدہ لکھا ہوا ہے؟ یعنی عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چشتی رسول اللہ کو پڑھتے ہیں اور مانتے ہیں۔ ہمارے نبی خواجہ غریب نواز ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے پہلے بتا دو بھائی۔ ہمارا نام محمد ہے۔ نہیں پورا نام بھیجے، پورا واٹس ایپ گروپ پہ پورا نام بتا دے بھائی۔ کیا نام ہے تیرا؟ ہاں بولنا، پورا نام بولنا۔ محمد خان۔ محمد خان۔ اور ابا کا نام کیا ہے؟ محمد اکبر۔ محمد اکبر۔ اور تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارا نبی خواجہ غریب نواز۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بھی تم مسلمان ہو یار۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ کروڑوں چشتی ہیں اس وقت، کوئی چشتی بھی چشتی رسول اللہ والا کلمہ نہیں پڑھتا۔ کروڑوں مسلمان ہیں، کوئی بھی یہ نہیں پڑھتا، یعنی کسی کے نزدیک بھی عقیدہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمارے نبی خواجہ غریب نواز ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے پہلے بتا دو بھائی۔ ہمارا نام محمد ہے۔ نہیں پورا نام بھیجے، پورا واٹس ایپ گروپ پہ پورا نام بتا دے بھائی۔ کیا نام ہے تیرا؟ ہاں بولنا، پورا نام بولنا۔ محمد خان۔ محمد خان۔ اور ابا کا نام کیا ہے؟ محمد اکبر۔ محمد اکبر۔ اور تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارا نبی خواجہ غریب نواز۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بھی تم مسلمان ہو یار۔ جو کچھ انہوں نے کتابیں لکھے ہیں، میں ان کی عبارات میں باتیں کر رہا ہوں، ان بابوں کی اپنی ذات کے اوپر نہیں۔ جس طرح احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ میں دیوبند کی عبارات کے اوپر فتوے دے رہا ہوں۔ بریلویوں نے بچپن سے یاد کیا جی وہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب، میں نے وہ بھی بیان کیا ہے، اس ریسرچ پیپر میں بھی لکھا ہے۔ یہ تو بیان کرتے ہیں تو چشتی رسول اللہ والا تو خواب بھی نہیں سی، یہ تو بیداری سی ہے، تو اس میں بھی بیداری ہے، لیکن اس میں تو ہے ہی 100% بیداری۔ یہ کتاب ذرا دکھائیں جی ان کو، فرید الدین گنج شکر، جن کا وہ بہشتی دروازہ بھی کھلتا ہے، انہوں نے دروازہ بھی بہشتی کے اندر نا، پاک پتن، انہوں نے ملفوظات جمع کیتے، بھائی میں نہیں یہ کار بنائے، اور یہ چھاپی بریلویوں نے۔ یہ ملفوظات فوائد السالکین کا پیج نمبر 19، یہ ساری 8 کتابیں جوڑی گئی ہیں، بار بار نمبرنگ اس کی شروع ہوتی ہے۔ یہ پیج نمبر 19 جو ہے یہ کور کریں جی، یہ والا سارا پورشن اس میں، یہ پیج نمبر 19 چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو میں نے اندھا دھند پیروی کا انجام اس ریسرچ پیپر پہ بھی لکھا ہے، مسئلہ نمبر 71B کے اندر بھی میں نے ایڈریس کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ایک معین الدین چشتی صاحب کا ایک چاہنے والا تھا، وہ ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا میں پہلے تیرا ٹیسٹ کراں گا، تو پوچھا کہ بتا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کر کے ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تو چشتی رسول اللہ انہوں نے کلمہ بھی یعنی وہ ادھا فارسی تھے ادھا عربی بھی، تو کیا کہ پڑھ تو چشتی رسول اللہ، انہوں نے پڑھ دیتا، کہتے نہیں جی وہ پڑھ دیا اس نے، یہ میں ورڈ بائی ورڈ۔ آپ نے فرمایا اب یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ اس نے اسی طرح کہا، خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلعت و نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا۔ پھر اس شخص کو فرمایا سن، میں نے جو تجھ سے کہا تھا کلمہ اس طرح پڑھو تو یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کے لیے تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں محمد رسول اللہ کا۔ اے دیکھو اٹھو مت بیٹھو، کور کر دیتا۔ کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جب کوئی بندہ مسلمان ہونے آتا تھا تو پہلے اس کا ایمان ٹیسٹ کرتے تھے، پڑھ ابو بکر رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ ایک کنے تو انہوں طریقہ پڑھایا ہوا ہے شیطان نے، کہتے اب یہ کہتے نہیں بعد انہوں نے کیا بھی دیتا بھائی، کہا ہے انہوں نے توبہ کوئی نہیں کی ہے، اعلانیہ کفر کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کفر نکلوایا تھا، میں بھی اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، تو بھی اس کفر سے توبہ کر۔ اور دوسرا اس پڑھانے کے دوران دوئے بابا جی بھی تے مرید جی بھی دوئے مر جاندے تے سیدھے دوزخ کی جا کے عشت بعشت دوزخ کی جا کے نکل دے، اون بھی کوئی پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، ہم کوئی نہ ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں نہ ہے۔ وہ لکھوں کو کلمہ پڑھایا، اچھا ایران کے اندر جنہوں نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا ہے شیعہ بزرگوں نے، ان کو نہیں ہم مانتے؟ اور پراپوگنڈا محمد بن قاسم کے زمانے کے اندر اسلام آ چکا تھا یہاں پر، ان کا نام نہیں ہوتا، ان کے 500-600 سال کے بعد شروع کرتے ہیں جی فلانا آیا فلانا آیا فلانا آیا۔ کیڑا اسلام پہ لایا؟ اے اسلام ہے جو تم دس دے پہ ہم، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عشق رسول ہے یا عشق بابا ہے اور عشق فرقہ واریت ہے، اور صرف دوسروں کو ہی برا بلا کہنا ہے۔ اپنے بزرگوں نے اس سے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہوئے ہیں ان کی کتابوں کے اندر، میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں کے اندر۔
میں ان بزرگوں کو نہ برا کہہ رہا ہوں نہ میں ان کو اچھا کہہ رہا ہوں. میرا اپنا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا میں اچھائی کر دوں اگر وہ بزرگ پیڑے ہوئے تھے, کیونکہ میرے پاس تو تعارف یہی کتابیں ہیں نا, تو میں انہی کتابوں سے ان کو جج کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.